آپ کی مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے. مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے. تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے آپ، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا. یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے. حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضرت کی خدمت میں مغرب کی نماز کا واسطہ. حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھرا، آگے فرض کرو، لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے. کہتے میں بھی بیٹھا. عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما. تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے. میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا. ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا. ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی حضور سے، تو کیا جواب؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی کروائی. کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا. جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا. کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے. میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں. کہا ماں حیدر تو کہا آپ اللہ ناکا والے میں کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے میں جواب کیا دیتا؟ جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا. اللہ کہتے محبوب یہ حجروں کے بعد کھڑے ہو کے آوازیں دیتی ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے. محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جانا، حتیٰ تک ہو جا رہی نہیں تو خود ہی تشریف لے آتا. اللہ اکبر. بندہ بٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک ساتھی سی مثال دیا کرتا ہوں. بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی. آنگن میں ویڑے میں کبھی نائے جاتی ہے کبھی کھوائے جاتی ہے. پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹ ہو. تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے طرف کو بات کرتی ہے. یہ رشتہ ماں کا ہے، سو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گناہ. لو تتبنو شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علی ماں. کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دے چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. اقبال کہتا ہے مبتلائے درد وہ کوئی مزرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کی سنی. امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص نبی میں لکھا. قاتلوں نے پکڑ کے آدمی نے حضرت عمار ابن یاسر رو پڑے. قاتل سمجھے آگ سے ڈن گئے. کہا نکال دے، منحرف ہو جائے گا اسلام سے. کہا تم غلط سمجھ، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے. پسی جو تاپ میں بل بل تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گن کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل کل نظر آئے غمیں آگے. تھوڑی سی تشریح کر. بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے. بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جان لگایا ہوا ہے. میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہو. میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے. تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے. میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تو یہ یاد سامنے لو. پھنسی جو تاج میں پھول پھول تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے. کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل کل نظر آئے تبھی عشق کی مجھے. حضرت عمار ابن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل کل نظر آئے دم اخیر مجھے. میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو. میں تو اس لیے رو رہا ہوں بندہ مٹنا جائے آپ کا پہ تو وہ فنتا بے خبر وہ جو غلام سے وہ آگ کیا ہے. ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے. کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا. حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا دارو کونی برقا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے.
تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد بھی شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ. تو کہا میرے وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم، تو یہ کے لیے بہتر. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جان سے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تو میرے محبوب کو آواز نہ کر. اور صحابہ کا پھر مزاج کہ وہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے نہ تکلیف دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کر. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پر داتتا دل باغتا اب رواں مثل دو تیرے آگتا. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پاؤں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن بدکن لطیفن تعظیمن بتکریمن بتشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساجد صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً درے حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے. کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے ابھی ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ میں پوچھ نہیں سکیں گے. اچھا اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میری نبی کے تعطیل کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ دو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو. یہ اتنی اونچی بارگاہ، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز تو بھی قابل رکھ، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ آدھر ہو، اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا جی توہین؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے. ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے لڑکاتے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے فرح چھوڑتے ہوئے بھی دیکھی، ہم نے دجلہ کی قناوت پر اور اس کی نہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بیانت گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار قبی یہ مغولوں نے ظلم کیا، جبر، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 7 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی. وہ بدنصیب دن بھی ہم نے دیکھی، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، شورا بورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سچ اس طرح گواٹا ناموزے کے جیل خانوں کی سلافت کے پیچھے مارے گئے، شتیدہ آبرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے،
अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तड़प रहे हैं, आतिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नरखे में। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तिहाब में ये कहानी कहानी हमारी रदियाँ काटी और शहादत से जब काट करके जब खून बह गया तो फिक्रों में फिक्रोल भरा, जिन नाशों को आग लगा दी और जब वो नाश्ते तड़पते थे, रज से बिस्मिल के तमाशे करते थे तो मेरे मुंडे टुड्डे मारते थे और साथ कह लगाते। ये कहानी तो आनी है कि शबा खान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक बोतल पानी की बिना नहीं गई, और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पते तो एक दूसरे का पसीना चाट, और जब वहां जाके कंटेनर खोला गया तो 300 मीटर सिर्फ 2 आदमी बचे जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए। ये कल की कहानी है, एक औरत के जिस्म को जख्म लगाते के फूके कुत्तों के आगे छोड़ा गया और अमरीकी गुंडे उसके तड़पने का तमाशा देखते थे कैसे लगाते थे। ये कहानी पुरानी नहीं हुई कि हमारे सरों से पाल नोचे गए और उन जख्मों में सदाब छिड़का गया और उनके तड़प से का तमाशा देखा गया। ये कुत्तों और बिल्लियों के हकूक बनाने वाले मख्तार और अय्यार इतने गंदे और इतने घिनौने और इतने सख्त और इतने सख्त हैं कि इन्हें इंसानों का तमाशा लगा के खुशी होती है। ये सब कुछ मुनाफिकत है। ये बिल्लियों और कुत्तों के जानवरों के हुकूक की तंजीमें बनाने वाले ये सब फकारी करते हैं। इंसानों का बहता हुआ खून और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे थे और इराक के अंदर जो फुट हुआ मुसलमान शाम कौन भूल सकता है और इन दंगों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सेवा के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियत नहीं, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तो हीरे रिसालत का मैच खेले और 12,000 वक्त में वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये डूब भरने का मौका है उम्मत मुस्लिमा। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि 2 ही बातें, या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या आशिक रसूल जिंदा है। धरती के ऊपर ये नहीं हो सकता कि दोनों एक था जिंदा। हमारी जिंदगी बेतरतीब क्यों नहीं हो जा रहा, हमारे शबो ख्याल मुरतब क्यों नहीं हो जा रहा, हमारी जिंदगी के तैवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते। ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमज़ोर अय्याम भी देखे। बिलखसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही, जब मिस्टर हेम्फर और लाफस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े चलने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याज जो में लगे हुए, उन्हीं दिनों का वसीया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ता सफी शहर और खुद कदे में बरहमन की पुख्ता नारी भी देख, काफरों की मुस्लिम आईबी का भी नजदारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आदारी भी देख, चाक कर दी तुर्क नादारी खिलाफत की कबाब, साथ की मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देख, ले गए तसनीस के फरजन दीरा से कली, हमने वो दिन भी देख। उसी कश्ती को है खौफ तलात सब मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए हुए उम्मत मुस्लिमा के। हमने लुटते हुए कुंजरस की कहानियां भी पढ़ी। हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को पगड़ा डालते हुए देखा है। हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल करते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए और ये 2-4 अशरों के अंदर से जो हालात है वो इंतहाई बदतरीन। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म इस हालत पे बना। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि जीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार ताम के मैदान में आ जाता। इतने बदनसीब दिन थे उस वक्त, हम एटमी ताकत नहीं थे। लेकिन आज 57 इस्लामी ममालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले कोई निशान 56 इस्लामी मुल्कों ने ठपका एक 2 बयान भी दिया हुक्मरानों की जान। OIC एक बुज़दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते नहीं। मैंने कल भी किसी मौके पर कहा था
کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کریں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے ناد نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ابکا پیاز بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ دیا میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈالتے ہوئے دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی خاریں آج بھی گرم ہے اس وطن کے لیے بنی۔ وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سٹ کر بات کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک سے فرق سے مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ اسی تک قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان، اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک بعد سے وجود میں آیا، اس کے لیے عدالت ماں نے اپنی ممتا بھری گودیاں نچھاور ہے، سب ناری پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آدم سے ہاتھ دھوئے۔ تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک اب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی اطاعت۔ یہ مکے اور مدینے کا پیغام ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے نال کا فیض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے عرض فہامہ سے، ٹوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا، اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر یہ 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ اسی چٹیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی شرق سے لے کر عرب تک سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے عرب تک ساری دنیا کی لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین پہ صدقہ نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملی۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گئے۔ آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے تھے آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم کا تعین نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ سے نہیں جانا ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے، قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر۔ اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو، وہ بھائی کہا،
मिर्ज़ा खत्म नबूवत के बाद ही हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। मिर्जा कादियानी ने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जो बदबख्त ये जुमले कहें तो उसको भाई कहने वाला हमारा क्या लगता है? अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वरना इतना बड़ा गुनाह किया है जो दुनिया भी बर्बाद कर दे, आखिरत भी बर्बाद कर। ये तख्त और ताज के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेर रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। हद कर दी कलंदरे लाहौरी और दरवेश सियालकोटी, फैलसूफे मशरफ ने, नक्काते मगरब ने। इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या गौ और कलम तेरे। हम शख्सियत परस्त नहीं है, फितना है, मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हम नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है। गुलाम खाजा गेती नवाज के दर्दीनश मलूकियत आरामस, हम तो साका के गुलाम है। मीरे कारवा है मीरे इजाद अपना, इस नाम से वाकी है आराम जहाँ हमारे। इन लोगों को अलग फहमी होगी लोगों का वजूद देख करके, और जो मर्जी पके जा रहे हैं और समझते हैं ये कौम पे गैरत है। ये कौम पे गैरत नहीं है, हुजूर से वफा के रिश्ते को निभाना जानती। वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जन्म दिया, वो गोद अभी फाज नहीं हुई जिसने अमर चीमा को जन्म दिया। गलत फहमी हो गई, और मगरब ने भी हुक्मरानों के रूप में मुसलमानों का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं, हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नाम मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मगरब ने अपने अंदाज में सोचा है, वो कहता है कि नबी भी तो एक इंसान ही होता है, लेकिन नहीं, हम हर शय हर दुख कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बात में आए तो सब नबी के नाम पे वार के तब भी कहते हक अदा नहीं हुआ। बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या करूं करोड़ों जहां। पीटीए का डायरेक्टर दलाल दे रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरावाला के रोड पे कहा था ना, किस इमेज की बात करते, गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो, जिसपे बच्चियों को उठा के ले जाए जाते हो, उस इमेज की बात करते हो, जिसपे मछलियां मछली बना बनी हुई है, उस इमेज की बात करते हो। कल औरत एक दूसरे के बाल जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को टमाटर लगा रही थी असम्बली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो। शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इससे गलत इमेज की बात करते हो। एक आनी नस्ल शख्स का प्यारा फजा में फूकता है, यानी जनाब का बिजनेस है इसलिए अभी नीचे नहीं प्यारा उतरेगा, इस समझ की बात करते हो। तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जो निकलती हैं और सभी पुल को साफ करता है, बेगैर पर इस समझ की बात करते हो। हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के दम से है, हमारा सब कुछ हुजूर है। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश के रसूल से लेते, हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मर। और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त, बड़ी बहुत कुछ हमने बर्दाश्त, हमारे पास साथ इन 4-4 अशरों में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद है, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है, हमें बर्दाश्त की उन बच्चियों को जो आवाज करनी भी आज भी याद है। हमें अपनी कहानी भूली नहीं है, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तो ही बर्दाश्त नहीं करते। अगर इसको बर्दाश्त करते तो मेरे पल्ले रहते कुछ। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैरत कह रहा हूं, वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में। मैं कहता हूं ये है तख्त और ताज के मालिक। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रहे। वो एक बाहर घूमता फिरता है, बुलेट में आना नसीब नहीं है। आज वतन की हवाओं को तरसा है, आज इनका भी ये हो, और कितने साल गुजर गए, एक वो हुक्मरान से आज भी दिलों के तख्त पे बैठे हो। ये मौजूदा हुक्मरान
یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں. محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے, کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی حیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے, ریجینالڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریزہ تحریک. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے, وہ غصے سے تاف پیستا تھا, اس کی رگیں پھول گئی اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائیں کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں. اور پھر پڑھے تاریخ سلطان ایوبی. آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپ. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنے, یہ تھے حکمران, یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا. آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ. اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی, بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے, جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو فانی کا بورا کہا, جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے, جسے آپ بورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے. ہم سفارسی آداب جانتے ہیں, بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جائے, تمہیں آزاد کرتے. لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ اسے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے بان سے پکڑ کے پٹاخے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی پوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا کوئی زید بدی کیا, کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کر دن کو روزہ رکھتے وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو, کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوئے, کوئی آثار ہوئی ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہو, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہا ہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کرنے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی. صاحب ہر ایک کا مقصود نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصود نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبدالرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس دیے, وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا تھا اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا, اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا, اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل.
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. پھر کہا میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا, کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھ, جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہتا مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا دے قدمہ دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ کا رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی, کہیں یا اللہ تعالی نفذ ہی نہ رہ جائے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یا ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. رستے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ, تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائے. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے. اتنی قوت ہے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے, اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا, ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل, اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی بنوا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کو کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاتمہ کے وہ مالک, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے. یہ تو سورے اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان کلو مانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں, کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح نہیں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو. کئی کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب القرآن اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکتہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 500 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریب نات بود, کسی نے کہا حضور کا لباس مینا تو چینا تھا, 500 علماء نے کہا اس کی گردن اتار, اس نے حضور کے لباس کو مینا کہا. اعظم چشتی کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی,
متا مر سے کافر ہو گئے. اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے. اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو قید کردار تک نہیں پہنچانے کے. تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس سے مذہب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مذہب تو خوش ہوتا ہے. ہم نے چٹکی مری اور دیکھو یہ کیا تکلیف میں. لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ان جذبوں کو بیدار ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہو جائے. ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ لوگ سرپرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں. اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا. تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں. بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہے جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہے، ان کو فنڈنگ کرتی، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ کوشش کر دی ہے کہ مرد کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود بائیکاٹ کر. اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا. وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں. انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس ان کی وضاحت بنائے ہوئے ہو. محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ. محمد کی زیارت محمد کے رنگ وچ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ بھی کرتت وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند تے، تالداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میں آلہ نام ہو. اور میرے حضور فرماتے ہیں اب یاری لا تم پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لگ نہ لو ایک بار. اس رنگ میں لگے جاؤ. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے. ہاں نہیں، تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں. تو صاحب آئیے ہم